تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر ہوں۔ آج 3 ٹاپک ہیں۔ ایک، تحریک انصاف عید کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے۔ دوسرا، احمد نورانی کے بھائی آج کل کہاں ہیں اور وہ کہاں لاپتہ ہیں۔ اور تیسرا جو ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور یہ بیل آئیکن جو گھنٹی ہے اس کو پریس کر دیں۔ اس کو پریس کر دینے سے آپ کو جو بھی ویلاگ آئے گا وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو جناب چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ میرا خیال میں کہ پہلی جو ہے ہم شروع کر لیتے ہیں، جو تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ اب یہ کس حد تک درست ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں مرکز کی، تو مرکز میں یقیناً حکومت نے کوشش کی ہے کہ کچھ لوگوں کو تحریک انصاف سے توڑا جائے اور ان کو فارورڈ بلاک میں شامل کیا جائے۔ وہاں تو حکومت کو فائدہ اس حوالے سے ہے کہ فارورڈ بلاک بننے کی صورت میں تحریک انصاف مرکز میں کمزور ہوگی۔ ساتھ ساتھ اگر وہ مرکز میں کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو فارورڈ بلاک ان کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں کوئی بھی رکن جو ہے وہ یہ فارورڈ بلاک میں نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو سیاسی خودکشی ہوگی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا، مثال کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں کہ جی پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لیں، محمود خان صاحب کو دیکھ لیں، یا پشاور میں دیکھ لیں تو اشتیاق عمر تھے، دیگر لوگ تھے۔ کیا ہوا؟ وہ الیکشن میں وہ لوگ باہر ہو گئے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے نا، وہ عمران خان کا ووٹ ہے، وہ کسی بندے کا ذاتی ووٹ نہیں ہے۔ بہت کم اگر ووٹ ہوگا تو کسی ایم پی اے ایم این اے کا ہوگا، باقی ساری کی ساری جو ہے نا اس کا عمران خان صاحب کو لوگ لائک کرتے ہیں، اس کو ووٹ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ تو تحریک انصاف ایکچولی تو عمران خان صاحب ہی ہے نا۔ اب یہ دعویٰ کہ یہ خیبر پختونخوا میں، تو اس کو ہم اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ابھی جو لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں، ان پر تو یہ الزام بھی ہے کہ یہ لوگ پوپٹ بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم کہیں کہ یہ علی امین گنڈاپور اور اس کے جو وزراء ہیں اور جو لوگ مزے کر رہے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ پھر فارورڈ بلاک بنانے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ آلریڈی وہ مزے کر رہے ہیں تو آرام سے وہ اپنا انجوائے کریں گے اور یہ بھی ایک الزام لگتا ہے مجھے، اس کی حقیقت کا وہ نہیں، کہ جو لوگ یہاں پہ حکومت میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں، کیونکہ وہ جیل میں رہیں گے تو خیبر پختونخوا میں ان کے مزے لگے رہیں گے۔ تو اگر یہاں فارورڈ بلاک بناتے ہیں وہ، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ 100 سے زیادہ تو پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز ہیں۔ اگر آپ 20 25 کو 30 کو بنا بھی دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت تو پھر بھی ٹوٹے گی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں فارورڈ بلاک بنانے کی جو بات ہو رہی ہے، میرے خیال میں ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن سے پہلے جو ایم پی ایز یا ایم این ایز جیتے تھے خیبر پختونخوا میں، ان سے اسٹامپ پیپروں پہ کچھ بیان حلفی لیے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی مجھ سے بھی مانگا گیا تھا اور میں نے نہیں دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے کوئی بیانات ہیں، کوئی ریکارڈنگز ہیں، یا ان کا کوئی اسٹامپ پیپر ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے پھر مزید فارورڈ بلاک بنانے کی؟ پھر تو وہ لوگ ان کے آلریڈی ان کے پاس ہیں۔ تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، کچھ لوگوں نے اگر گارنٹیز دی ہوں گی تو یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات ہو۔ تو میرے خیال میں کہ یہ اگر فارورڈ بلاک بننے بھی جا رہا ہے تو یہ صرف ایم این ایز کی حد تک ہوگا اور مرکز میں ہوگا۔ میری یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں فارورڈ بلاک بنانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور پھر جو لوگ فارورڈ بلاک بنائیں گے وہ سیاسی خودکشی کر لیں گے، انہیں آئندہ ووٹ بھی نہیں ملے گا اور وہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے بھی جائیں گے۔
اب جناب جو ہمارا دوسرا موضوع تھا اس کی طرف جاتے ہیں۔ احمد نورانی جرنلسٹ تھے اور ہیں، اور وہ آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، تو وہیں سے وہ اپنے ولاگز وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ان کے جو دو بھائی تھے ان کو یہاں سے مبینہ طور پر ان کے گھر سے اٹھایا گیا اور ان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو بڑی مطلب ان کے گھر میں پریشانی بھی تھی کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، اور پھر عدالت میں بھی ان کی والدہ گئیں۔ تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی والدہ جو روتے ہوئے عدالت سے باہر نکلی، اور وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جب عدالت نے، اب دیکھیں تقریباً ہفتے کے بعد تو ان کا کیس لگا، یعنی بار بار انہوں نے ریکویسٹیں کی اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کا کیس لگا۔ تو عدالت نے جب آج آئی جی صاحب کو طلب کیا تو آئی جی اسلام آباد نے عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ جی پولیس نے ان کو نہیں اٹھایا، نہ ہی ہمارے کسی ادارے نے اٹھایا ہے، یعنی پولیس اور اس کے اداروں نے انکار کر دیا کہ ہمارے کسی تھانے کے کسی اہلکار نے احمد نورانی کے گھر چھاپہ نہیں مارا، ان کے دو بھائیوں کو نہیں گرفتار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ لاپتہ ہو گئے، نہ ان کا یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کس کے پاس ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ تو حکومت نے انکار ہی کر دیا ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے، حالانکہ جو دو جرنلسٹ آلریڈی ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس میں سے وحید مراد اور فرحان ملک جو ہیں، ان کو ایف آئی اے نے عدالت میں پیش کر دیا۔ تو چلیں، اگر آپ کا ایک بندے کو پتہ لگ جاتا ہے اور پولیس یا ایف آئی اے نیب جو ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیتی ہے تو ایک پروسیس قانونی ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان دو بھائیوں کا معاملہ یہ آ گیا ہے کہ پولیس یا ایف آئی اے جو ہے وہ انکاری ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر آخر یہ دونوں بھائی کہاں چلے گئے؟ تو ان کی والدہ کو میں دیکھ رہا تھا، تو آپ بھی دیکھیں جب وہ نکل رہی تھیں عدالت سے تو وہ کس طرح رو رہی تھیں۔ جی ناظرین، سننا آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ رو رہی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے، میرا خیال میں کہ احمد نورانی کا اس کو پریشرائز کرنے کے لیے اس کے بھائیوں کو اٹھانا اور اس طرح کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ آپ احمد نورانی کے خلاف کارروائی کریں اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ مجھے بھی اختلاف ہے، ظاہر ہے بعض چیزوں سے مجھے بھی اختلاف ہوتا ہے تو یقیناً، لیکن اس کی فیملی کو اس طرح ٹارگٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب جناب تیسرے اس کی طرف چلتے ہیں، موضوع کی طرف، اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے عدالت اس کے عید کے بعد۔ ہوا یہ کچھ یوں کہ بعض جو لیڈران ہیں تحریک انصاف کے اندر اختلافات بھی بہت زیادہ ہے، اور ہر بندہ ہی لیڈر ہے۔ جو بندہ نکلتا ہے جیل سے تو وہ آگے ایک نیا بیان دے دیتا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے کس کو اتھرائز کیا ہوا ہے کہ وہ آ کے کوئی بیان دے۔ ایک بندہ نکلتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جیت کے بعد یہاں پہ جناب سڑکیں گرم ہو جائیں گی اور جناب اللہ گلا ہوگا اور پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ اب دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتہ۔ تو عجیب صورتحال یہ آ رہی ہے کہ کل بیرسٹر جو سلمان ہیں اکرم راجہ، جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں تحریک انصاف کے، اب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہم نے تو کوئی اعلان نہیں کیا کہ سڑکیں گرم ہو جائیں گی اور ہم احتجاج ہوگا بہت بڑا اور ہم یہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تاکہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک اپوزیشن الائنس بنے اور اس کے بعد ہم پریشر ڈالیں حکومت پر۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر تحریک انصاف کا اسپوکس پرسن کون ہے، یعنی کون بات کرتا ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں تو ایک بندہ ٹی وی پہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اب عمران خان سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں چونکہ وکلاء زیادہ تر ملتے ہیں، اب وکلاء ہی بیرسٹر جو ہیں، دونوں صدر بھی بیرسٹر ہیں اور جنرل سیکرٹری بھی بیرسٹر ہیں، تو یہ دونوں پارٹی بھی ہیں اور وکلاء بھی ہیں، تو ساتھ میں ان کے 8-10 وکلاء بھی چلے جاتے ہیں، وہ مل لیتے ہیں۔ تو ایک کنفیوژن ہے تحریک انصاف کے اندر کہ عید کے بعد کیا کرنا ہے۔ دوسری جانب الائنس کی بات ہو رہی ہے، تو الائنس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کیا جائے، لیکن میں پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ ان کے اپنے کوئی مطالبات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے سیٹل ہو جائیں اور تب وہ اس کا جو اپوزیشن الائنس کا حصہ بنتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب نے جو ہے اکرم راجہ صاحب نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بڑا ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔
انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہاں بیٹھ کے بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کافی ٹائم سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے فوج مخالف، ریاست مخالف، پاکستان مخالف بھی بعض اوقات پروپیگنڈا کر لیتے ہیں، جس سے یہاں پہ ادارے بھی ناراض ہوتے ہیں اور جو ایک تعلقات بہتر ہو رہے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ نے سخت تنقید کی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے سخت ایک جملہ بھی کہا، اور وہ جملہ ایسا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ سازش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے یہ بات کرنا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، اور وہ بھی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جن کے نام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹس ہیں، ان سے یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوتی ہیں جو یہاں سے لکھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سازش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آج وہ جو ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو آج یہ 3 ٹاپک تھے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو پسند آئیں گے تو آپ یہ ولاگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔